بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پاکستان میں اس وقت حج کے حوالے سے جو لوگ تیاری کیے ہوئے ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں، اور اس پریشانی میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حقیقی صورتحال سے آگاہی ہو۔ بار بار رابطوں کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حقائق اپنے حجاج کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ مملکت سعودی عرب نے نظام کو تبدیل کیا ہے اور اس وقت تقریباً وہ اپنے انتظامات مکمل کر چکے ہیں حج کے حوالے سے۔ 22 دسمبر کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پرائیویٹ حج آرگنائزیشن کے نمائندوں نے ایک معاہدہ سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ کیا تھا، وہاں کی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ، جس میں یہ طے پایا تھا کہ زون 5 کے تمام امور کو 10 دن میں مکمل کیا جائے گا، اور جو باقی زون ہیں ان کے تمام معاملات کو 14 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ افسوس کہ اس معیار پر پاکستان کی پرائیویٹ حج آرگنائزیشن سے منسلک حج آرگنائزر پورا نہ اتر سکے۔ ہندوستان کے، نائجیریا کے، روس کا ایک چھوٹا سا عدد ہے، اس طرح اور ممالک ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری درخواست پر 48 گھنٹے دیے گئے، لیکن اس میں بھی وہ کام مکمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے آج ہمارے 68,000 حجاج کا معاملہ پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر مذہبی امور، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی، خود ہم جس قابل ہیں، سب کی کوشش یہی ہے اور یہی تھی کہ ہمارا ایک حاجی بھی نہ رہ جائے اور تمام ہمارے حجاج عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائیں۔ ابھی بھی یہ کوششیں جاری ہیں۔ ہمارے حج آرگنائزر میں سے تقریباً 99% پیسے جو ہیں وہ سعودی عرب بھیج چکے ہیں۔ جو قانونی ذرائع سے گئے ہیں پیسے، وہ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے پاس محفوظ ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ حجاج کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ پیسے پاکستان کی امانت ہیں، ان آرگنائزر کی، ان منظمین کی، وہ ان کو واپس مل جائیں گے۔ حجاج کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اپنے دروازے کھول دے اور عرفات کے میدان میں وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا سکے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 904 حج آرگنائزر ہیں، ان میں سے 880 یا 85 وہ ہیں جن کا اس سارے عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ بیچارے اسی کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سعودی عرب کا جو قوانین ہیں اور نئے ضابطے ہیں ان پر عمل کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا، کیونکہ 2 سال سعودی عرب نے ہمارے لیے اور باقی دنیا کے لیے بھی رعایت دی۔ اس سال انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے ضابطوں پر عمل کروانا ہے، اور یہ ضابطے صرف پاکستان کے لیے نہیں بنتے، یہ پوری دنیا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں ہمارے
جو حجاج ہیں ان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے حجاج ہیں، نائجیریا ہے، روس ہے اور ممالک ہیں جن کے حجاج اس وقت تک باہر ہیں، حجاج کرام سے جو ارادہ کیے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کوششیں جاری ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں اور وہی مسبب الاسباب ہیں، وہ اسباب پیدا کر دیں۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان علماء کونسل ہماری حد الممکن جتنی استطاعت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سعودی عرب کے پاکستان میں جو سفیر ہیں اور ہمارے وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب، جن کو ابھی 1 ماہ ہوا ہے وزیر بنے ہوئے، وہ بھی اس کے لیے کوشاں ہیں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر۔ اصل اور حقیقی صورتحال یہی ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے یا فلاں آرگنائزر کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس سرکاری کوٹا ہے، یا اس کے پاس جو لوگ جن کے کوٹے، جن کے نام وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں وزارت مذہبی امور کے پاس، ان کے پاس ہی جائیے۔ ایسے کسی شخص کے پاس یا کسی دفتر میں جس کی رجسٹریشن نہیں ہے وزارت کے ساتھ، یا جس کا کوٹے کا تعین معلوم نہیں کہ کتنا ہے، اس کے ساتھ جا کے اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے۔ حقیقت حال یہی ہے کہ مملکت سعودی عرب نے ہماری ہر ممکن جو بھی تعاون تھا ہم نے مانگا، انہوں نے کوشش کی۔ بعض جگہوں پہ ہماری وزارت سے کوتاہی ہوگی، بعض جگہوں پہ ہمارے حج آرگنائزیشن کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کوتاہی ہوئی ہوگی، اور بعض جگہ پہ ممکن ہے ہماری بیسا سے کوتاہی ہوئی ہو، لیکن اس وقت اس پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس نے اپنی سفارشات دے دی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ جن لوگوں نے جرم کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہوگا کہ 68,000 ہمارا حاجی اس وقت عذاب میں ہے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت بات کروں گا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کا تعاقب خواہ وہ سرکار میں ہے یا کہیں اور ہیں اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کو سزائیں نہیں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک بھی حاجی جو عرفہ میں پہنچنا چاہتا ہے، جس نے نیت کی، ارادہ کیا، پیسے دے دیے، وہ نہ رہ جائے، خواہ وہ پاکستان کا ہو، خواہ وہ روس کا ہو، خواہ وہ ہندوستان کا ہو، خواہ وہ نائجیریا کا ہو، خواہ وہ مراکش کا ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص کرم سے میدان عرفات کی حاضری نصیب کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔